حدیث میں آتا ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھ روٹیوں کے، مراد اناج کے، پانیوں کے پہاڑ لے کے چلے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پہاڑ اناج کے، پہاڑ پانیوں کے؟ ہاں، رسول اللہ نے کہا اللہ کے لیے یہ آسان ہے، قوموں کے پاس جا کے کہا کرے گا میرے پہ ایمان لے آؤ، میں تمہارا رب ہوں، بدلے میں کیا ملے گا؟ تمہارے مویشی، تمہاری زمینیں اناج دیں گی، غلہ دیں گی، معیشت کا میرے بھائیوں ڈورا، معیشت کا چکر، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، یہ سسٹم دجالی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دجال ایک شخصیت بھی ہے جو کہے گا تمہاری معیشت درست کر دوں گا۔ انسان کو سب سے زیادہ اس دنیا میں جو چیز اچھی لگتی ہے کیا لگتی ہے؟ معیشت۔ کیسے درست کرے گا؟ حکم کرے گا زمین غلہ اگانا شروع کر دے، سامنے غلہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ مویشیوں کو کہے گا جاؤ ہانک کے لے جاؤ، مویشی ایک ہی دن میں، حدیث کے الفاظ ہیں ایک ہی دن میں آئیں گے، ان کے وزن بڑھ چکے ہوں گے، ان کا دودھ بڑھ چکا ہوگا، تو بتائیے وہ قومیں ایمان نہیں لائیں گی۔ اور بعض جو انکار کریں گے دجال کو پہچان کے، ان کے اوپر زمینوں کو بنجر کر دے گا، ان کی ساری کی ساری جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو ایسا کر دے گا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا، یعنی آزمائش بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دجال کو پائے اپنے آپ کو بندہ مومن سمجھ کے اس کے قریب نہ جائے، کہ اپنی طرف سے وہ کہے گا میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی قوتیں اور طاقتیں دی ہے، شام نہیں گزرے گی وہ بے ایمان ہو جائے گا اس کی قوتوں اور طاقتوں کو دیکھ کر۔ لیکن میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اولیاء اللہ کے کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پریشانی سے اٹھے، یہ بہت زیادہ حدیث ہے، پریشانی سے اٹھے، کہا نوح سے لے کے نوح میرے تک کوئی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور اب میں تو آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اس لیے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فتنہ میری ہی امت کے اوپر آئے گا۔ نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈراتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں سے بعد محدثین نے استدلال کیا کہ دجال نوح کے دور میں بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس بارے میں صحیح تفاصیل معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دجال عام انسانوں سے فرق قسم کی تخلیق ہے، اگرچہ اولاد آدم میں سے ہے، کیونکہ تمیم داری کی مشہور حدیث جو ہے فاطمہ بنت قیس سے، اس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ دجال سے مل کے آئے، گویا اس وقت دجال زندہ تھا، آج کا بھی حساب لگا لیجئے تو 1400 سال سے زیادہ تو وقت ہو چکا ہے۔ اس لیے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ نوح کے دور میں بھی دجال موجود تھا، بعد نے کہا نوح کی اولاد میں سے تھا، لیکن زیادہ تر کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اولاد آدم میں سے تھا۔ اب یہ نہیں پتا اس کے شجرے کے بارے میں، یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جو اس کا شجرہ بیان کیا جاتا ہے کہ دجال یافس کا بیٹا یافس، اس طرح یہ شجرہ صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہے، یہ آدم کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ رکھا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی جو شرح بعض محدثین نے کی ہے ان میں دو امکانات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ جو کہا گیا نا کہ یہ قیامت تک، آدم سے لے کے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یہاں سے ایک سیدھا معنی تو وہی ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرا معنی بعض محدثین نے کیا لیا کہ یہ انسانوں میں سے سب سے بڑی تخلیق ہوگا، یعنی اس کا قد کاٹ اور اس کی لمبائی چوڑائی انسانوں میں سے آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے ہیں سب سے لمبا چوڑا، قوی اور مضبوط ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بیان کر رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہی امت میں فتنہ ظاہر ہونا ہے، لیکن میری امتیوں ایک بات یاد رکھنا، ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے، اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کو بھی بتلانی ہے، اور ان نسلوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتاتے چلے آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب منبر و محراب سے اور امت میں اس کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا، اس کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا، کہ لوگ کہیں گے جیسے آج ہی پیدا ہو گئے ہیں، کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں بندہ حیران ہے، آج ہی پیدا ہو گئے، ہمارے دور میں وہ لوگ موجود ہیں
جو دجال کی شخصیت کا انکار کر چکے ہیں. تو امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ کہیں گے یہ ایسے ہی ایک نام رکھا ہوا تھا، یہ کوئی بندہ نہیں تھا. جب یہ معاملات امت میں آ جائیں گے نا، دجال کا ظہور تب ہوگا تاکہ لوگ احادیث بھول جائیں اور ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہو، اشتباہ پڑ چکے ہوں، تب اس کا ظہور ہوگا تاکہ فتنہ اور قوی ہو اور ایمان لوگ زیادہ لے کے آئیں گے.